واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. ہم اگر اپنے دین پر عمل کرنا چاہیں ہمیں کوئی نہیں روکتا، کوئی نہیں کہتا تم نے داڑھی کیوں رکھی، کوئی نہیں کہتا تم نے ٹوپی کیوں سر پہ رکھی، تم نے پگڑی کیوں باندھی، تم نے لمبا کرتا کیوں پہنا ہوا ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ہم دین کے مطابق اگر رہیں گے تو ہمارے لیے یہاں پر آسانی ہے. بیرون ملک میں ایسا نہیں ہوتا. رشیا میں جب رشیا نے مسلمان ریاستوں پہ قبضہ کر لیا تو اس نے وہاں قانون بنا دیا کہ کوئی بندہ جس کی داڑھی کالی ہوگی وہ اس کو داڑھی رکھ ہی نہیں سکتا. داڑھی رکھنے کے لیے سفید داڑھی کا ہونا شرط کر دیا. اور کوئی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوتی وہ سر کے اوپر کپڑا نہیں رکھ سکتی. نتیجہ کیا ہوا کہ کنواری لڑکیاں سب ننگے سر پھرتی تھیں. اور پھر اس نے کہا کہ ڈھیلا ڈھالا لباس نہیں پہن سکتے، چنانچہ وہاں کے علماء کو بھی پینٹ شرٹ پہننی پڑتی. اب آپ بتائیے کہ عالم ہو اور اس کو قانون کی مجبوری کی وجہ سے داڑھی کٹوانی پڑے اور پینٹ شرٹ پہننی پڑے تو کیا دین کا مزہ آیا. پھر وہاں پر آزادی یہ بھی نہیں تھی کہ مسجد میں علماء اپنی مرضی سے درس دے سکیں. ان کو لکھا ہوا خطبہ ملتا تھا، اس سے ذرا آگے پیچھے کوئی ایک لفظ بولا تو ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا تھا. ہمارے اس ملک میں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم اپنی مرضی کا عنوان لیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی جماعت کو، لوگوں کو اس کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں. کوئی پابندی نہیں ہے. پھر وہاں پر مساجد پہ پابندی لگا دی گئی. چنانچہ میں سن پیٹر برگ ایک شہر ہے رشیا کا، وہاں گیا تو مسجد کے ساتھ والے گھر میں مجھے رہائش دی گئی اور اس کے ساتھ امام صاحب کا گھر تھا. امام صاحب مسجد کو صرف 2 وقت کھولتے تھے، ظہر کے وقت اور عصر کے وقت. اس کے بعد بند کر کے گھر چلے جاتے تھے. میں انہیں کہتا تھا امام صاحب آپ عالم ہیں اور آپ اپنے احوال سے نیک بھی نظر آتے ہیں تو باقی نمازوں کے لیے آپ کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا جی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ مغرب، عشاء اور فجر اندھیرے کی نمازیں ہیں اور اندھیرے میں مسجد نہیں کھول سکتے. اب بتائیے کہ وہاں لوگ کیا دین کے مطابق رہیں گے جہاں 3 نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد کھولنے کا حکم ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے مسجدیں 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، دن ہو رات ہو. کوئی بندہ کسی وقت مسجد میں آئے اور عبادت کرنا چاہے تو اس کو عبادت کرنے کا حق حاصل ہے.